سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں اپنے ذکر میں کہ زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اس تعلق کو ہر چیز کے ساتھ زندگی کی نسبت دی ہے۔ ایک تو بات ہے ہی سامنے کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا لالچ بھی رکھ دیا تاکہ ویسی بات سمجھ میں نہ آئے کہ تو اسی لالچ میں مجھے یاد کریں بڑے بڑے انعام اللہ پاک نے ذکر کے اندر رکھ دیے، بہت بڑے بڑے انعام ہیں جو اللہ نے ذکر میں دیے انسان کو۔ انسان انعامات کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ذکر کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کی پس پردہ جو ہے، بیک گراؤنڈ میں چیز جو ہے، انسان کی بہت بڑی بڑائی رکھی ہے اس میں، کہ اس لیے ذکر کو عام کیا ہے کہ کوئی بھی زندگی کا کام دشوار سے دشوار، مشکل سے مشکل، پریشانی سے پریشانی کوئی بھی ہو، اگر اللہ کا ذکر کر لے گا تو آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اس طریقے استفراغی کرتے ہیں کہ بھائی ہر ذکر میں اللہ پاک نے بے انتہا انعامات و ثواب رکھ دیے، تو اس ثوابات کی لسٹ جب انسان دیکھتا ہے تو فوراً اپنے ذکر کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ اتنا انعام ملا ہے جی، اتنا ذکر انعام ملے گا۔ ہر آدمی کہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ ہے تو کسی نہ کسی کام میں مصروف آدمی، تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ذکر جو ہے اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، گھر کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، بازار کا کام ہو، زندگی کا کام ہو، صحت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ایسی چیز اللہ پاک نے نہیں چھوڑی جس کے اندر ذکر کے ساتھ اس کو مناسبت رکھ کر اس کام کے لیے اللہ نے کام بنا دیا۔ تو یہ جو ایک نقطہ میرے ذہن میں اس وقت آیا تو میرے بھائیوں، اس چیز کو ضرور سمجھیں کہ ذکر جو ہے اس دنیا کے لیے بہت مفید چیز ہے، بہت مفید چیز ہے۔ دختر جان اختر سب سے عزیز نبی کریم کی چاہتی بیٹی
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ جانتی ہیں کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شفقت اور پیار فرماتے تھے، بے انتہا، اور انہیں سے آپ کی ساری اولاد بھی چلی، نسل بھی چلی. حضرت فاطمہ الزہرا سے اور بھی بچی تھیں آپ کی، لیکن اللہ نے اس لڑکی کے ساتھ آپ کی خاص نسبت رکھی تھی. ایک تو عام ہر اولاد ہوتی ہے انسان کی جس سے انسان پیار کرتا ہے، وہ کرتا ہے، خون ہے، ہر ایک سے کرتا ہے. 4 بچے چاروں سے کرتے ہیں، لیکن بچوں کو شکایت کرتی ہے جی میں اب اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مجھ سے نہیں کرتا، اس سے کرتا ہے، مجھ سے نہیں کرتا. ہاں جس کا ایک ہی ہو اس کی جان چھوڑ جاتی ہے، وہ کہتا ہے سارا پیار مجھ سے ہی کرتا ہے. تو بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بے انتہا پیار تھا نبی پاک، بہت مثالیں اس کی موجود ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس سے پیار ہوتا ہے باپ کو یا ماں کو، تو اس کے لیے پھر گوشہ میں نرم ہو جاتا ہے نا ہر معاملے میں. سب کچھ کھانے کو دے رہی ہے تو اس کو چپ سے دے دی کہ ماں چل آیا تم کھا لے، کوئی خیر ہے، انہیں نہیں کھانا، اپنا حصہ بھی دے دیتی ہے اس کو. پیار جو اس سے محبت جو ہو اس کو، باپ بھی ایسی کرتا ہے کہ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو حصہ زیادہ دیتا ہے. اس میں جھگڑے بھی رہتے ہیں بھائیوں میں آپس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے انتہا پیار تھا، تو ظاہر جب وہ چیز کچھ مانگیں گی تو بہتر چیز دیں گے، اعلیٰ چیز دیں گے. تو ایک عجیب مثال ہے ذکر سے آپ کو جو ذہن میں ہے کہ بہت ہی حالات آپ کو پتہ ہی ہیں کس قسم کے حالات ہیں آپ کی زندگی کے اندر. حضرت فاطمہ الزہرا کی غربت، فقاری اور جناب بھوک پیاس. حال یہ تھا کہ بھائی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے سارے کپڑوں میں دھوئیں کی پھونک پھونک کے دھواں، کپڑوں میں بالوں میں دھوئیں کی، اور جناب ہاتھوں میں گٹھلی پڑ گئی وہ چکی پیس پیس کے، اور پھر بچوں کا کام، گھر کا کام، خود ہر کام کرنا. ایک مثال تھی عجیب دنیا کی. لیکن عبادات سبحان اللہ کہ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا آپ کی عبادت سے. وہ قضا تو خیر بہت کی بات ہے، کس درجے کی خاتون تھی، ویسے تو خاتون جنت ہے الحمدللہ، اتنا رتبہ اللہ. ہر عورت کو جو مثال سامنے رکھنی چاہیے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھنی چاہیے، جو سدنا چاہتی ہے، بننا چاہتی ہے، آخرت کا سفر کرنا چاہتی ہے. تمام سنتیں جو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے، یاد رکھیں. اپنا آئیڈل بنا لیں، ان کی زندگی کو آئیڈل بنا لیں. ان خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان بچیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہتی ہیں ملا سے محبت چاہتے ہیں، ہم بھی فقیری چاہتے ہیں، ہم بھی درویشی چاہتے ہیں. اس طرح مردوں میں جذبہ آ جاتا ہے، خواتین میں بھی آ جاتا ہے. الحمدللہ ہزاروں کے ٹیکس میرے پاس آتے ہیں خواتین کی، بڑے بڑے درجے کی الحمدللہ خاتون ہیں، تو بڑی بڑی ذاکرہ ہیں. تو آج تو ایک خاتون ہے جو ماشاءاللہ اپنا بہت نیک سارا خاتون ہے، ذاکر بہت اچھی ہیں. تو ایک آج خواب جو اس نے مجھے لکھا تو بڑا لطف ہے، میں آپ کو شیئر کر دوں. اس کا سب سے تعلق ہے اس کا، تو جمعرات کی رات شب جمعہ ہو، ذاکر عورت ہو، نیک عورت ہو، تو خواب تو اس کا اچھا ہوگا نا. تو مجھے وہ خواب سن کے بڑے سرور ہے الحمدللہ. آپ بھی سن لیں، وہ خواب بڑا پیارا خواب تھا. وہ سن بھی رہی بیچاری کہ بھائی دیکھو اچھی چیز تو بتانی چاہیے نا سب کو تاکہ جاؤ. خاتون کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صاحب ہماری پوری جماعت جو ہے مدینے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہے. الحمدللہ بولے آمین. جاتے تو پہلے بھی تھے، پوری جماعت جاتی تھی، 100 بندہ جاتا تھا. بریک لگ گیا. دعا کریں کہ اس طرح بیٹھ کے ماشاءاللہ مسجد کے نبی صحن میں ہم اشراق کی نماز پڑھیں، ذکر کے بعد مراقبہ بھی وہاں ہوا ہمارا ماشاءاللہ. تو ایسی ایسی نیک عورتیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آئیڈل کس کا بنائیں؟ تو یہ حالات
اتنی تنگی حالات. کسی نے آپ کو بتایا کہ بھائی تم اتنے سخت پریشان ہیں. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا ہے, کس قدر تم محنت کرتی ہو, کس قدر مجاہدہ ہے تمہاری زندگی کے اندر, کیسی زندگی ہے تمہاری. چاہو اپنے بابا سے کہو تم سوال ہی پڑھتے ہیں, تمہیں انکار کر دیں, تم دادی کی محبت کرتے ہیں. بہت باندیوں کی غلاموں کی جماعت آئی ہے, تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو, تو تم جا کے اپنا حال بیان کرو, بتاؤ. وہ دیکھتے ہی ہیں تمہیں معلوم ہی ان کو سارا, جاؤ حال بتاؤ. تو ان کے کہنے پر فاطمہ ذرا کھڑی ہو, ان کے اچھا اگر آپ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں کہ جا کے کہو مجھے کوئی باندھی دے دیں دو, میرے تو گھر کا کوئی حساب میرا برابر ہو جائے گا. تو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریسیو کیا سب کچھ محبت سے, کیسے ہی بیٹا, کہتے بابا میرے تو حال ایسا ہے جو آپ دیکھے نہیں. کہنا ہاں بیٹا ہے تو میں آپ سے یہ کہنی ہے ہم بھی کچھ باندھی دے دیں آپ ایک آدھ, تاکہ ہم میرے کام میں سہولت ہو جائے. باپ تھے اور محبت بھی کرتے تھے, اور محبت بھی ایسی کہ لاجواب محبت الحمدللہ. تو کیا ہوتا ہے باندھی میں دے دیتے, دو باندھی فقط نہیں تھا, حق بھی تھا, تقسیم ہو رہی تھی. سبحان اللہ. یہ امت کے لیے دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے, کتنا بڑا پیغام ہے. میں تو عجیب بات سمجھا اس سے, کیونکہ جو حال تھا آپ کا فاطمہ الزہرا کا, اس حال میں تو بھی ایسی چیز دینی چاہیے تھی کہ بھی جو آج دیکھیں ہمارے خاتون کا حال. ٹماٹر کاٹنے کی بھی مشین ہے, پیاز کاٹنے کی بھی مشین ہے, اور پیاز کو پتلا کرنے کی بھی مشین ہے, لہسن کو باریک کرنے کی مشین ہے نا جیسے ہے. اور جناب اعلیٰ آٹا گوندنے کی مشین ہے. اللہ اکبر. پہلے آٹا چھانتا, آٹا گوندنے کی مشین آ گئی. بس اب تو یہ ہے کہ بس بٹن دباؤ سب کچھ چل رہا ہے کام. تو یہ روٹی پکی پکائی مل جاتی, اس میں کچھ نہیں. دیکھیں آپ کیا دور ہے. ادھر دیکھیں فاطمہ الزہرا پھونک مار رہی ہے دھوئے کے اندر, آگ لگانے کے لیے سارا دھواں اوپر کپڑوں پہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. مشقت دیکھیں آپ. ادھر کیا آج کل کی لیڈی کے لیے سبحان اللہ کیسے بڑے بڑے وہ بنایا, کیا کہتے ہیں اس کو, برنر ہیں, اور کیا کہتے ہیں اس کو, کوکر. کوکر جو ہوتے ہیں اس میں 4 برنر نہیں, اس میں نہ نہیں 3 بننے والا 4 والا لائیں, الیکٹرک کا لائیں, اس کا لائیں, اس کا لائیں, جو نیا نکلتا ہے وہ لائیں. اس میں نئی چیز آ گئی, اس کے اوپر آ گیا, اس کے نیچے آ گیا. اور اس کے باوجود پھر شکایت اتنی دیکھنا 3.5 دن ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اس سے علاوہ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود وزن کہاں نکلتا ہے, نماز قضا ہو رہی ہے, گھر کے کام کر رہے تھے. اندازہ نہیں کام ہو رہا ہے گھر کا. یہاں تک ہے کہ بھائی دھواں کی بات الگ ہے, اب تو ماچس بھی نہیں لگانی پڑتی, اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ پھونک بھی نہیں مارنی پڑتی. اور نمازیں قضا کرنے دیں, کام بہت ہے, کیا کریں, کھانا بنانا پڑتا ہے, فلاں کرنا پڑتا ہے, یہ ہونا پڑتا ہے, بچوں کو کرنا پڑتا ہے, ہو کرنا پڑتا ہے. ہوور وہاں جھاڑو چلتی تھی, ہاتھ سے صفائی ہوتی تھی. کتنا فرق ہے آپ یہ دیکھیں. وہ ایک مجاہدہ ہے, دیکھیں نبی کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حق بنتے ہیں ان کا. آواز دیکھیں آپ, اس کے بعد ان کی عبادتیں دیکھیں, کبھی ان کی نماز قضا ہوئی, بلکہ یہ کہ قضا کو چھوڑیں سبحان اللہ, کہ جو ان کے نوافل تھے اور جو راتیں ان کی سجدوں کے ساتھ گزرتی تھیں ان کی, یہ ہے سنت. کوئی شکوہ کبھی نہیں اپنے خامد کے, خامد نے خود بھیجا کہ جاؤ تم لے آؤ, باندھی آئی ہیں. یہ ایک سوچنے والی بات ہے. جنت کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں ہمارے ساری خواتین, ہم بھی جنت بن جائیں, ہم بھی ولیہ بن جائیں, ہم بھی یہ چیز بن جائیں. مسائل ہے بھائی. تو وہاں کیا ہوا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کوئی باندھی نہیں دی, کچھ بھی نہیں دیا. کہتے بیٹی میں تجھے باندھی سے بھی ایک اچھی چیز, اس سے باندھی سے اچھی چیز نہ عطا فرما دوں.
بہت اچھی چیز کیا ہوگی؟ کوئی آٹا گوندے گا یا کوئی پھونک مار کے آگ لگائے گا، کوئی بچوں کو دکھے گا، کوئی جھاڑو دے گا، کوئی برتن دھوئے گا، چکی چلائے گا، وہ کیا اچھی چیز ہو سکتی بھائی؟ وہ کیا ہے؟ مشین تو تھی ہی نہیں اور کچھ بھی نہیں تھا. میں نے بتایا وہ تو آج ہے، آج کل ہے، ہر چیز کی مشین ہے. تو بہت اچھا، آپ کو حکم اچھی چیز دینا مجھے، اس سے اور بہتر چاہیے. کہتے ایسی چیز اچھی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہو جائے گی. تو یہ صرف فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں تھا، امت کی ہر بیٹی کے لیے یہ پیغام ہے. ایسے باتیں تو بہت سنے، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنے ختم کرتے ہیں، اتنے فلاں کرتے ہیں، اور یہ کرتی رہتی ہیں، فلاں کرتی رہتی ہیں. بھائی اس عبادت کیا سب سے بڑی عورت کی عبادت کیا ہے؟ گرہستی ہو، گھر کی سب سے بڑی عبادت ہے. وہ جو برتن دھونا ہے لاکھوں تہجد سے بہتر ہے اس کے لیے. گھر کی خدمت کرنا، فاطمہ الزہرا تو اس کے ایکسٹرا کام کرتی تھیں. اس کے بعد یہ تھوڑی کہ کھانا بنانے کے کھانا کھانا وہ تصویر لے کے بیٹھ گئی. عورت کو تو اجازت ہی نہیں نفل روزے رکھنے کی. وہ کہاں سے نفل روزے کی خاوند اجازت نہ دے دے اس کو؟ اتنا یہ نہیں کہ اگر نفل روزے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو اس کو ثواب نہیں ہے، وہ ہزاروں کروڑ درجے اس سے زیادہ ثواب لے رہی ہے پیٹ بھر کے، کیونکہ وہ حکم بجا لا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم یہ کام کرنا، اس سے تجھے ملے گی. تو میرے بھائیو، یہ چلے چلاٹے یہ جو ہیں، یہ نفل روزے رکھ لیے، اتنا ہم نے تصویر کھینچ دی، اتنا وہ کر لیا، فلاں ختم کر لیا، وہ کر لیا، اس کی مجلس ہو رہی ہے، سرکل جو اسٹڈی سرکل چلتے ہیں، یہ ان کو چھوڑیں، وہ زندگی کو اپنائیں جو حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی تھی، کہ کس طریقے سے جنت کا راستہ بتایا عورت کو. مجاہدہ تو یہ ہے. رابعہ بصری بننے تو رابعہ بصری والا کام کر کے دکھائے. یہ امت کی خواتین کا ذوق شوق آج بھی الحمدللہ ہے اس ملک میں لوگوں کا. لیکن میں تھوڑی گائیڈ کر رہا ہوں، برا نہ مانے میری، تھوڑی گائیڈنس جا رہی ہے جو بات میں نکلا ہی بات. کیا کہا اس پر، کیا مثال دی اللہ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے بہتر ہوگی تو دنیا اور آخرت کی چیز بہتر ہوگی. کیا دیا؟ انویزیبل چیز دی، دیکھ نہیں سکتا آدمی اس کو. کہتے بیٹی میں تو اللہ کا ذکر دے دیتا ہوں. ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جو ذاکر ہوگا وہ اگر ٹیکسی بھی چلا رہا ہے تو ذاکر کے لیے وہ ٹیکسی چلانے کے لیے بھی کام آئے گا، جہاز چلانے کے کام آئے گا. جو سخت سے سخت کام میں لگا ہوا ہے، بڑے بڑے لمبے چوڑے کاروبار میں لگا ہوا ہے، کسی مشکل جاب میں پھنسا ہوا ہے، نیٹ جاب کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ سبحانہ اس کو بھی آسان فرما دیتے ہیں. اور میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اپنے ہمیشہ اپنے تجربوں کی بات کرتا ہوں، ذاتی جواب بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ کوئی پریشانی رہتی ہی نہیں. ہر کام اللہ نے مجھ سے کروایا ہے. میں نے نائٹوں کو کام کیا ہے، ہر کام میں نے کرا ہے، لیکن شرط ایک ہے الحمدللہ، اللہ کی سجدے کو نہیں چھوڑا. بہانے نہیں مارے جی اتنا مشکل کام ہے جی ہم کیسے کریں، ہم تو سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، ہم جی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو فلاں کا کام کرتے ہیں جی، ہم تو جناب میڈیکل کام کرتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کام اللہ نے بنائے ہیں سارے، رزق اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور عبادت کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو جب اللہ حکم آ رہا ہے تو اس وقت سارے، کہیں بھی انسان کہیں کام کر رہا ہو، کوئی مجبوری نہیں، کوشش کر کے دیکھیں. اپنے باس سے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنی ہے، یہاں تک تو جائے نا آپ. میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے. وہ کون ہے باس صاحب؟ ایک سیکنڈ اس کے دل کو انسان تبدیل کر دے گا. ہاں آپ کین ڈو اٹ، نو پرابلم. دیر کتنی لگتی ہے، اس کو کیا نقصان ہوگا؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے فرض پڑھنے میں. کتنی بڑی امپورٹنٹ جاب میں انسان ہو، لیکن اللہ کی یہ دنیا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ نے آپ کے رزق کے وظائف کھولے. اگر آپ کو تاجر بنایا ہے، دکانیں دی ہیں، ویئر ہاؤس دی ہے، یا کام دیے، جاب دی ہے، چھوٹا جاب دی ہے، اتنا مشکل جاب دی ہے کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، دن رات کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو ایڈجسٹ کیا ہے اس کو اللہ پاک نے. کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ تو خاک کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وجود سے خود ایکسکیوز کر رہے ہیں. وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہمت کرتا ہے تو انسان سب پڑھتے ہیں. اب شروع ہوئے نا 5 نمازیں پڑھنے لوگ،
جب سے بیعت کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا، آگے نا لوگ لائن پہ، اب کہاں یہ سب چیزیں پتہ ہی چلتا ہے کہ کیا تو اپوز کرنا کھڑا ہو جائے آدمی کہ بھائی اللہ کے حکم جو ہے یہ ایکسٹرا ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کرتے. ہاں فاطمہ تو زیادہ کہہ رہی تھی نا کہ میں تو اتنی مصروف ہوں، یہ کچھ ہے، مجھے فرض کیا آپ نے، میں فرض نہیں کر سکتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی. تو بہر کہے تشریفیں پڑھے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور ذکر ہو رہے ہیں اور روزے رکھے جا رہے ہیں. بتایا تو دیا کیا اس کام پہ شیئر کرنے کے لیے وہ چیز نہیں تھی. دنیا والوں سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہماری سہولت ہو جاتی ہے، ان کام سے ایسے ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں، انسان اللہ کے توکل کر لینا، کتنی بڑی دکان ہو اس کی، اب وہ چاہے نا کہ بھائی میں اکیلے ہی کام کروں، میں افورڈ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ ذکر کرتا رہے، اس کو کسی نوکری کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی نمازیں بھی ہوں گی الحمدللہ، اور کاروبار بھی چلے گا اس کا. کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر پکڑا دی. ذکر کیا 33 دفعہ یہ کرو، 33 دفعہ یہ کرو، 34 دفعہ یہ کرو، وہ بھی 33 دفعہ کرو. اب یہ کہ کل میں چکے چلائیں گے؟ مجھے بتائیں کیا اس کی حضرت فاطمہ زہرا کی روٹی بنا دیں گے کہ جھاڑو دے دیں گے؟ وہ اگر چھو جاتے یہ کیا دے دیجیے آپ نے، میں تو پوچھنی آئی تھی کوئی کام کرنے کے لیے. سبحان اللہ. وہ جب یہ چیزیں ملی تو اتنے خوش ہوئے، حضرت علی کو بھی شامل کیا اس میں. واہ بھائی واہ کیا چیزیں دے دی. کیوں؟ اب یہاں ایک چیز بتا رہا ہوں، یہاں ہے یقین کی بات کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں، اتنے زبردست کلمات ہیں الحمدللہ کہ جب بھی کسی مشکل کام میں انسان اللہ کا ذکر شروع کر دے گا تو وہ اس کا وہ کام ٹیکسی چلانا شروع کر دیں، اس کی گاڑی چلانا شروع کر دیں، پنچر ہو گیا تو پنچر لگانا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ اب یہاں ایک عجیب نقطے کی بات بتاؤں. یہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، ایک نظام ہے، ایک نظام اللہ کے ایک اور بھی جو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں. سبحان اللہ. وہ آدمی کیا پنچر لگائے گا جو کہ فرشتہ پنچر لگا دے گا آپ کے ٹائر پر. سبحان اللہ بولے. آپ کیا گاڑی چلائیں گے، جو وہ گاڑی چلا کے دکھائے گا. سیئرنگ آپ کے پاس ہوگا، آپ کو سلا دے گا الحمدللہ، کانٹے لگوائے گا، آپ بس سے وہ گاڑی کو چلا رہا ہوگا اللہ کے فضل سے. آپ وہ روٹی کیا عورت پکائے گی کھڑے ہو کے الحمدللہ، رونا پیٹنا چھوڑ کے اللہ کا ذکر کرے گی. سبحان اللہ. وہ فرشتے آ کے ہو رہے آ کے اس کے لیے روٹی بنا کے چلے جائیں گے، سب کام ہوتا چلا جائے گا. ہم جو شروع کرتے ہیں، اب یہ ہمارے ہاں کیا دستور ہے بھائی، ہم نے آج ذکر شروع کیا، ہم نے فضائل شروع کیے، یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ سب بیٹھے ہیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، اور کی قوم کی دوسری بات تو نہیں کر رہا. آپ ہی سنتے رہتے ہیں یہ باتیں. آج کم ہو گئی ذکر، آج بھاگ گئی، فلاں ہو گیا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی تصویر چھوڑ دی، کبھی ذکر کم کر دیا، کبھی ادھر چلے گئے، دکان نہیں کرنے دیتے، فلاں نہیں کرتے. پہلے آتے ہیں جی میں کام چھوڑ، اب کسی پرسن نہیں میں کہہ رہا، ساروں کی باتیں کر رہا ہوں، ایک آدمی کی بات نہیں ہے یہ. میرے پاس تو پورے جب ہلکے قسم کے مریض آتے ہیں نا بھائی، تو اب کوئی فٹ آ جائے تو یہ نہیں میں کسی کو کہہ رہا ہوں، اس اور بہانہ مل جائے یار ادھر کیا ذکر کرنا. حضرت صاحب جی دعا فرما دیں جناب، یہ بڑا مشکل کام ہے ٹیکسی کا، یہ فلاں کام. کیوں؟ اللہ اپنا کام دے دیجیے بس، پھر تو میں ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، ذکر بھی میری آسان. دیکھیں سر فلاں، اب آپ دیکھیں نہیں بندے کا، کئی بیٹھے ہیں جو کر چکے ہیں مجھ سے یہ باتیں. اب تو میں لوگوں کو روک دیتا ہوں، میں کہا جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے، مجھے پتا ہے تو جتنا سجدے کرے گا یہ بھی جائیں گے تیرے. میں سوچ رہا ہوں اپنا کاروبار کروں، دیکھیں اس میں کاروبار یہ تو ابھی ہوتا کیا ہے. چلو اللہ نے کاروبار جب دے دیا، سبحان اللہ، جو پڑھتا تھا وہ بھی ختم. اس کا کوئی پتہ نہیں، عید کا چاند مان گیا. جس جگہ پہ اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے آپ کو، اسی جگہ رہ کے اللہ کے دین کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ خود بخود راستے کھل جائیں گے. کیوں چکر بازی اللہ کے ساتھ کرتے؟ جہاں اللہ نے آپ کو بٹھا دیا، آپ کو رزق میرا یہ ہے تو بس یہاں اب نمازوں کے لیے رزق نہیں نہ بدلتا پھرتا، قسمت یہ ہے. خیر اسباب کی بات ہے، میں نے اللہ کے فیصلے کے خلاف قدم اٹھاؤں گا، اللہ کہتا جا پھر کر لے. کیا ہوگا پھر؟ قرضوں میں آئے گا، مصیبتوں میں آئے گا، فلاں میں آئے گا، جاب یہ چکر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ یا تو پھر وعدہ پورا کر جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو تو ہفتے میں 3 ذکر کرتا تھا اب تیرے 7 ذکر ہو گئے، تو اللہ اس نے تو بھائی اپنا وعدہ پورا کر دیا.
ایسے وعدہ خلاف لوگ ہیں جو اللہ سے وعدے توڑتے ہیں. نام کیا؟ ذکر کا. جبکہ ذکر یہ ہے، سبحان اللہ، ذکر یہ ہے کہ اگر وہ ذکر پہ قائم رہتا الحمدللہ تو دکان بھی فرفر چلتی اس کی، کاروبار بھی فرفر چلتا اس کا. یہ کام نہ کیا کرو دوستو، یہ اللہ سے کوئی ایسی باتیں تھوڑی کرتے آدمی. بھائی ہمارے خود ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جس حالت میں تھے انہوں نے ذکر شروع کیا الحمدللہ. ان کو تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلے نہیں پڑھتے تھے جماعت سے اب زیادہ پڑھتے ہیں اسی دکان پر. سبحان اللہ، وہ تو اور بڑھ گئے عبادات کے اندر، اپنے کام کے اندر. ویسے پروفیشنل لوگ بھی میں سامنے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میں کبھی نہیں دیکھتا کہ وہ ذکر چھوڑ رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں چلتا یہ جاب کر بھی رہے یا نہیں کر رہے. ماشاءاللہ ہر ذکر بیٹھتا ہے پروفیشن ان کا، لیکن میں نہیں دیکھا اس کا پروفیشن. اس نے کہا جی یہ بڑا سخت مریض تھا، میں یہ ٹائم پتہ نہیں اس نے کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ لوگ الحمدللہ. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے وہ اللہ والے بن گئے، ذکر پڑھ لیا ختم. وہ جو کچھ ہو جائے یہ ذکر نہیں چھوڑنا، خود ہی کام چلتا رہے گا. ہر پروفیشن کا آدمی ہے بیٹھے، وہ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو پتہ چلتا ہے جس پروفیشن میں ہوگا اللہ کا ذکر کام کرے گا. اب یہ ایک نقطہ آپ نوٹ کر لیں کہ کبھی بہانے نہیں ماننے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، عورتیں ہوں مرد ہوں، بس جی یہ ذکر بتا دیں جی ہمارا فلاں کام، اس کے لیے ذکر، اس کے لیے ذکر، اور ذکر کی ہم ذکر کرتے ہیں ترقی ہونی چاہیے. بالکل حقیقت ہے، ذکر سے برکت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے، بالکل وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن کب ہم کہاں مار کھاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا میں آج جاؤں گی یہ صبح وظیفہ پڑھوں گی تو شام کو میری چکیاں بند ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک نہیں، انہوں نے لے لیا وظیفہ. لینے کے بعد یہ نہیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوا، نہیں، یقین اتنا تھا ہوگا، ضرور ہوگا. یہ وظیفہ اس ذات سے نکلا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا، کام ہو نہ ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ یہی نہیں ہوگا تو جنت میں اس کا صلاح مجھے مل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا نعمت مجھے اللہ کے ذکر کی ہو گئی ہے. اس کو کسی ترازو پہ نہیں توڑنا چاہیے. ہم اس پہ توڑتے ہیں. اجلت پڑی ہے ہمارے میں، جلدی بڑی ہے. حضرت تو یہ فرما رہے تھے ذکر ہو تو ایسے ہو جاتا ہے، حضرت نے یہ کہا تھا یہ اچھا جام مل جاتا ہے، حضرت فلاں کہا تھا یہ ہم ذکر کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے. عورتیں خاص طور ان کو زیادہ مصیبت ہوتی ہے. آج تصویر پکڑی نہیں اور کل ہمارا کام ہوا نہیں، ان کے بعد مصیبت چلتی ہے. جو تو سارے مرد بھی، عورتیں زیادہ ہیں. اللہ نے تسبیح پکڑا دی، پہلے اس کا ہی شکر کرو کہ کتنا بڑی نعمت تمہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، کتنا بڑا تمہیں انعام دے دیا ہے. اور کب ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، برکت آئے گی، ضرور آئے گی. لیکن اس وقت نہیں آئے گی کہ تم انتظار کرتی رہو، نہیں، بھول جاؤ یہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز دے دی ہے کہ جس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی ہے. ہو سکتا نہیں کہ وہ چیز ہمیں نہ ملے. بڑے بڑے یقین والے الحمدللہ واقعات ہیں، جب آپ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے یقین والے سب ذکر پر ہیں. اللہ کے نبی کیسے کیسے موقع پر ذکر کی فرمایا ہے، مدد آئی. دنگے بدر میں دیکھ لیں آپ، الحمدللہ آسمان سے فرشتے سب گھبرا رہے تھے. شیطان کام دکھا رہا تھا اپنا، بہکا رہا تھا ساروں. لیکن ذرا کیا ہو سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سبحان اللہ. بس ایک کونے میں سرکار نے بتایا کہ ذکر کرو اللہ کا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ذکر تھا ہی نہیں تھا. اللہ نے فرشتے بھیج دیے، بتا دیا. وہ مارا پتہ چلا مار کون رہے ہیں ہمیں، دھکے کہاں سے پڑ رہے ہیں، کچھ سمجھ جائے. تو پہلے یقین آدمی کا یہ جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ جس کام کے لیے میں ذکر میں ہر فعل ہر کام دنیا کا انسان کا کوئی مشکل سے مشکل کام بھی ہو وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ نہیں کہ بھئی نمازیں قضا کرتا پڑے، وہ اپنا چھوڑ کرتا پڑے. ایک نماز قضا کرنا، استغفر اللہ، ایک نماز کو چھوڑنا، اس سے بڑی قیامت کوئی چیز ہے؟ انسانی کوئی نہیں. تصور ہی نہیں کر سکتا کہ آدمی اتنے بڑے بڑے مقامات اللہ نے دیے ہوں اور بچی نیند آ گئی، قضا ہو گئی، نیند آ گئی. نیند نفرت ہو جاتی مجھے تو اتنی سی بات ہے. کوئی جواز ہو تو کوئی بہت بڑا ہوگا، اس وجہ سے میں نماز چھوڑ دی، جماعت کے ساتھ نہیں گیا. یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ اصحابوں سے کیسے بچا ہو شخص، کس دنیا میں پھر رہے ہیں جس کی نماز عورت اور مرد کی چلی گئی، لاکھ سارے دن عبادتیں کرتا رہے،
کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے عذاب کو نہیں ہٹا سکتا وہ شخص، کبھی نہیں ہٹا سکتا. کیسے نماز کی اس کی نکل گئی صبح کی، کیسے نکل گئی اللہ تعالیٰ. لاکھ اس کو نظر آیا کہ میرے بڑا اچھا آج بزنس ہو گیا، میرا بڑا کاروبار ہو گیا، فلاں ہو گئے، میرے بچے ہو گئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی اللہ کی پکڑ جو ہے یہی نہیں ہوتا کہ ایک دم آ جاتی انسان کی، ایک دم نہیں آتی. کیسے کیسے لوگوں کو کتنی دنوں کے بعد پکڑا ہے. صدام کی پکڑ کب ہوئی مجھے پتا ہے، بچوں سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے تھے. کب پکڑتا ہے اللہ؟ قذافی کی پکڑ کب ہوئی؟ شاہدان کی پکڑ کب ہوئی؟ یہ میں بڑے بڑے لوگوں کی آپ کو بتا رہا ہوں. کتنے سال تک اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے. نمازیں چھوڑ رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، دکان کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ذکر کرتا ہے. یہ کیا ذکر ہے؟ ذکر تو برکت دیتا ہے انسان کی عبادات کے اندر. نہیں، ہم نے سوچ لیا کہ ذکر ہم نے کیا بس یہ ذکر سے نہیں ہماری دکان چلے گی، ذکر چھوڑ دو چلے گی. فاطمہ تو زہرا نے تو جی نہیں کہا کہ میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں خود ہی کہوں نہیں. لیکن زندگی پھر بھی ایسے ہی گزری تھی. لیکن وہ کیا ہوا ہوگا، اللہ نے کیسا سکون دیا ہوگا ان کو، کیسا کلمہ اللہ نے کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے کلمے دے دیے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اور ایسے کلمے دیے کہ اہل یقین خواتین جو قیامت تک آئیں گے الحمدللہ انہی وظائف کے ساتھ وہ بڑی بڑی معرفت کے دروازے پا لیں گے. ان کی زندگی میں کوئی کیسا خامد آ جائے، کیسے گھر کے حالات ہو جائیں، کیسی دشواریاں آ جائیں، کس قدر سے ان کے اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں، کیسے کیسے معاملات آ جائیں، ظالم خامد آ جائیں، ظالم سسرال آ جائے، ظالم حالات آ جائیں، لیکن جس عورت نے اللہ کا ذکر کو پکڑا ہوا ہے الحمدللہ وہ مثال پیش کر رہی ہے، سنت پہ کھڑی ہے. کس کے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے. وہاں تو معاملہ کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ بھائی تھا. تو ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غربت کی تو ان کا یہ جو تیری میٹ ہے نا جانماز، اس کو اٹھا دکھاتا ہوں تجھے کتنے خزانے اس میں نظر آ جائیں گے تجھے سونے، یہ لینا ہے؟ اٹھاؤں جانماز؟ اللہ کے نبی کیوں تو آپ سوچیں پھر فاطمہ یہ چاہیے تو خاتون جنت چاہیے، کہتے جانماز نہ اٹھائے فاطمہ کو تو مجھے جنتی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ان کو جنت نظر آ رہی تھی، ان کو پتا تھا. وہ تو اب تو کچھ کریں جی میرے بچے دیکھیں وہ کیسے مر گیا، کوئی دعا کر دیں. آج تو یہ حال ہے نا. نہیں یہ جانماز یہ رہنے دیجیے، مجھے کسی سونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی زبان سے آپ نے کہہ دیا میں جنت ہے میرے لیے، مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. ایسی خواتین لاکھ چلے کھینچتی رہیں اور جناب تصویر مارتی رہیں اور وہ ختم، اور اسٹڈی سرکل اور روزے صبح سے شام تک وہ گھر کا پتہ ہی نہ ہو کسی کو. یہ تو ہے ہی نہیں کوئی زندگی. یہ ڈرامے چھوڑیں اور ایسے جو پیر لگے ہوئے ان کے پیچھے جو غلط راستے دکھاتے ہیں عورتوں کو، یہ کام کرتے نہیں. سنت پکڑیں کس کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی سنت کو. ہم آزاد جو ہم تو مرد ہیں، ایک خاتون کو اللہ کے نبی نے زندہ کر دیا اللہ کے ذکر سے. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسی چیز جو ہم کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہماری دشواریاں آ رہی ہیں، تو نماز کو نہ چھوڑیں، ذکر کریں. بولے سبحان اللہ. ذکر کریں اور یقین کو اتنا پکا کریں کہ میں ذکر کر لیا، یہ نہیں کہ اسی وقت ہو جائے گا. ہو ہی نہیں رہا جی، ہو ہی نہیں رہا. پھر کیا کر جب نہیں ہو رہا تو پھر وہ بدعات شروع کرتے ہیں، کفر شروع کرتے ہیں، شرک، جبھی تو عالم کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آیت الکرسی 3 کل، سبحان اللہ، سورہ فاتحہ، نماز کا پابند، حلال حرام کو جاننے والا پورا ہے. اگر یہ 3 پڑھ لے گا رات کو، جنوں کے باپ بھی آ جائے تو اس کا کچھ نہیں کر سکے گا. جادوگروں کے باپ بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکے گا. کیوں کہ یہ چیز سبحان اللہ کیا بنے گی؟ یہ عصائے موسیٰ بن جائے گی ان کے لیے، جو ان کی جادو کو کھا جائے گی. جادو بالکل برحق ہے، قرآن بتاتا ہے. مانتے ہیں جادو اثر بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن چیز جو دے دی. اب یہ کیا کہ خوب حرام کھا لیا پیٹ میں، نمازیں ترک کر دیں بےایمانی کر کے، اور نمازیں ترک کر کے، اور پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور 3 کل پڑھنا شروع کر دی. پھر کہتے ہیں اثر ہی نہیں ہو رہا ہمیں. نہیں اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، مولوی صاحب نے صحیح بات نہیں بتائی، حضرت صاحب نے صحیح بات نہیں بتائی، چلو فلاں عامل ہے بڑا اچھا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. پھر وہ کرتا ہے ٹھیک ہے صاحب سے یہ لیا تو فلاں گند لیا تو قبرستان لیا تو حجر لیا، بہت نہیں کہاں گھماتے ہیں پھر انسانوں کو. سبحان اللہ. یہ تو ہماری یقین ہے دوستوں.
عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر داخل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے. تو ذکر خود ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے پکا انسان بنا دے اس مضبوط ذکر کے ساتھ تعلق. ہر اور اس کے ساتھ صفت جو میں بتا رہا ہوں صبر کی صفت. اجرت نہ کریں. قرآن بھی کہتا ہے کہ بڑے ان میں اجرت ہے بڑے انسانوں میں. اللہ آپ کا کام کر رہا ہے آسمان سے نہیں اعتبار نہیں آ رہا. رونا دھونا کیا, چیخنا کیا, رشتے نہیں آ رہے, فلاں نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. گواہ کس چیز کی؟ ذکر کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, حرام حلال سے بچ رہے ہیں, کوئی خیر فطرت کام نہیں ہے. تو اللہ کی کتابوں میں یہی ہے جب مقدر ہوگا تو کام ہوگا. آرام سے سو, کیوں بکواس کرتے کرتے. یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. جو گھبرا کے آدمی یہ کام شروع کرتا ہے کہ جا پھر جا کر لے کس کے پاس تو جائے گا. کوئی ایسی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتانا دی. کیونکہ صحیح ہے نا. اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ کس پر؟ اللہ کے. تو اللہ کا ذکر کرنے والا تو بادشاہ ہوتا ہے, اس کو تو فکر کرنی چاہیے. الحمدللہ اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ تو ثابت کر دیا اللہ نے اپنے دختر کو دیکھ کر ذکر ثابت کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو اتنا بہادر بنائے اور عمل کرنے والا بنائے اور یقین دلائے ان چیزوں پر. کہ صرف یہی نہیں کہ بھائی ہم جنت کے لیے ذکر کر رہے ہیں, نہیں, یہ تو ہر چیز کے لیے ذکر ہے. بیماری کے لیے, علاج کے لیے, گھر کے لیے, باہر کے لیے, بچوں کے لیے, شادیوں کے لیے. بس آپ وہ کرتے رہیں, باقی سے اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ پورا کر دیں. رو گے, دھو گے, بکواس بازی کرو گے, ادھر تو بھاگو گے, چلے گا اور جادوگروں کے پاس جاؤ گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے زندگی بھر تو کام نہیں ہو سکتا, تو نے مجھے چھوڑ کے دوسرے کا راستہ اختیار کیا ہے. بس جب تک میں نے تجھے رکھنا ہے ایسے رکھوں. راضی با رضا. اللہ ہم رس کو رضا بناتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی کر دے جیسے ہمیں ایسی کر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ کو ذکر ہر مرد عورت پکڑے الحمدللہ. اللہ کو ذکر بہت بڑی چیز.